حکم احمد عاصم ہو، جنرل عاصم منیر ہو یا سیاستدان، عمران خان صاحب سب کے ساتھ بیٹھنے کو گئے تیار، اور عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، واضح پیغام، اور پیغام جو عمران خان کو گیا تھا اس کے جواب میں پیغام عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کو تو پیغام بالکل کھلا گیا تھا اور واضح انداز میں پیغام تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، یا پی ٹی آئی جو عدلیہ یا اداروں کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ اب اس پیغام کے بعد عمران خان صاحب کا جوابی پیغام آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں نے کب انکار کیا نہ بیٹھنے کو، میں تو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نشانے پر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ خبریں تو ایسے کافی ساری ہیں، فواد چودھری صاحب بھی رہا ہوئے ہیں، اور فوجی عدالتوں سے بھی خبریں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے وہ کارکن جو 9ویں میں ملوث تھے، لیکن براہ راست جن کے اوپر کوئی بہت بڑا الزام نہیں تھا، کم سزاؤں والے تھے، تو وہ بھی رہا ہونا شروع ہوئے ہیں، اور کچھ تصویریں، ایک آدھی تصویر منظر عام پر آ گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی رہائی کے بعد رات وہ اپنے گھر گئے اور ان کی بچیوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی اہلیہ ہبا چودھری نے، اور آج ہبا چودھری نے تصویر شیئر کی کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ 6 مہینے فواد چودھری اس بار جیل میں رہے ہیں، بہرحال اچھے طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی اور باہر آ گئے، اور آ کر انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا ہے۔ تو ان معاملات پر پھر کبھی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو میرا فوکس ہے وہ عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج تفصیل کے ساتھ جیل کے اندر صحافیوں سے بات چیت کی ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ ہو، اپنا 9 مئی کا معاملہ ہو، صدر آصف زرداری صاحب کا بیان ہو، یا پھر ججوں کے خط کا معاملہ ہو، اس سب پر انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں بیٹھنے کو تیار ہوں، مطلب اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ بیٹھا جا سکتا ہے یا بیٹھنا چاہیے سیاستدانوں کے ساتھ بھی، کیونکہ پہلے وہ صرف اور صرف آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، جنرل عاصم منیر صاحب کو وہ کہتے تھے کہ جی میں تو فون کر رہا ہوں، عاصم منیر صاحب فون ہی نہیں اٹھاتے۔ اب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے صدر زرداری اپنا صدر عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا عاصم منیر صاحب کو، اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی بنا دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ فوج کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات؟ جو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف میری تحریک ہے، جو آج بات کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے کہ میں آئین کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بندہ یہ کہے، وہ لیڈر، کہ جی میں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی۔ کب کمیٹی بنی تھی، کیوں کمیٹی بنی تھی، وہ ابھی انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی، لیکن ایک کمیٹی جو ہمیں یاد ہے جو بنی تھی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن دوسری کمیٹیاں خفیہ بنی ہوں گی، کیونکہ عمران خان صاحب باہر عوام میں آ کر بھڑک مارتے ہیں اور اندر جا کر پاؤں پکڑ لیتے ہیں، ترلے کرتے ہیں۔ باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا تھا، صدر علوی کے ذریعے جو ملاقات ان کی ہوئی تھی ایوان صدر میں، ان کو کہا تھا کہ جی آپ اس حکومت کو ختم کر دیں، میں آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا۔ اصل لڑائی وہ کہہ رہے تھے کہ میری باجوہ صاحب کے خلاف ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آصف زرداری نواز شریف یہ تو مورے ہیں، اصل تو سازش میرے خلاف باجوہ نے کی ہے۔ تو پھر اسی باجوہ کو جا کر ترلے کرتے تھے عمران خان صاحب، غیر معینہ مدت تک، مطلب لامحدود مدت تک ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کر رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب۔ تو آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان میں ایک تو چیز جو واضح ہو گئی ہے کہ جو ایک ریاست کی طرف سے ایک کھلا پیغام گیا تھا، ریاست کا فیصلہ جس کا اعلان کیا گیا تھا صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، اس فیصلے کی یا اس اعلان کی تپش، ابھی گرمیاں نہیں ہوئیں شروع اتنی زیادہ وہاں پر اڈیالہ میں، لیکن اس کی تپش خان صاحب تک پہنچ گئی ہے۔ تو لہذا اب خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جب حکومت بن جائے گی 5 سال کے لیے اور پھر گرمیاں آئیں گی تو پھر خان صاحب کی ٹون بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ جہاں آرمی چیف، چیف جسٹس یا اپنا سیاسی حکومت کو جہاں پر وہ ذرا الزامات بھی لگا رہے ہیں، للکار بھی رہے ہیں، تو وہاں مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں۔ پہلے مذاکرات کی بات وہ صرف اور صرف جنرلوں کے ساتھ کرنے کی کر رہے تھے، اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی تھی۔ میں ڈیٹیل میں ان کی جو وہ گفتگو ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں، بتاتا ہوں وہ کیا کیا ہوئی ہے، لیکن جو کمیٹی کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک کمیٹی بنی تھی، فواد چودھری صاحب وزیر تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، اور جب 6 اکتوبر کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو ہٹایا گیا تھا اپنے عہدے سے، اور جنرل ندیم انجم صاحب کا تقرر کیا گیا تھا،
اور ISPR نے پریس ریلیز جاری کر دیا تھا. عمران خان نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. رائٹ تھا, وزیر اعظم تھے, ان کا حق تھا وہ نہ مانتے. وہ کہتے میرا اختیار ہے, میں فیصلہ کروں گا. آرمی چیف کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ لیکن بہرحال اس معاملے پر انہوں نے کچھ معاملہ ڈیلے رکھا. پھر اس کو لے کر انہوں نے اپنے خلاف جو ایک اتحاد بنا ہوا تھا اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی ان کے خلاف آپ اتحاد کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کریں. مطلب اس طرح کی باتیں. ایک کمیٹی تو وہ تھی جس میں فواد چودھری صاحب تھے, جس میں پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع تھے, اور جس میں اسد کیسر صاحب تھے. یہ ملاقاتیں کرتے تھے جا کر GHQ, اور کئی بار فواد چودھری نے کہا کہ ہماری تو جوتیاں گھس گئی ہیں ملاقات کر کر کے, رابطہ کر مذاکرات. تو ایک کمیٹی وہ تھی. لیکن اب دوسری کمیٹی اگر کوئی بنی ہوگی تو پھر وہ ترلے منٹوں کے لیے خفیہ کمیٹیاں ہوں گی. تو بہرحال آج جو عمران خان صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں ایکسپریس نیوز کو جنہوں نے رپورٹ کیا ہے. اگر اس میں کوئی چیز مس کوٹ ہے میں تو اس کے اوپر تجزیہ کر رہا ہوں. اگر کوئی مس کوٹ ہے, کل کو PTI کہے کہ جی عمران خان کہیں کہ جی ایسا نہیں عمران خان نے کہا, تو پھر وہ ایکسپریس جانے اور PTI جانے. میں کیونکہ کریڈیبل ادارہ ہے جنہوں نے خبر رپورٹ کی ہے, ان کا ظاہر ہے جیل میں جب اپنا وہاں پر اڈیالہ میں سماعت ہوئی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو ان کی. اچھا, اس میں ایک تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران اپنا فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی. جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا مینڈیٹ کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. توشہ خانہ میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی. ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز حاصل کی, جس کے مطابق سیٹ کی قیمت جو ہے وہ بتا رہے ہیں 1,80,00,000 روپے بنتی ہے. بھائی بات قیمت کی ہے ہی نہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانا عمران خان صاحب کو خوب آتا ہے. میں نے کہا نا کہ بند کمروں میں منتیں کرتے, ترلے کرتے, آصف زرداری کو پیغام بھیجا ملک ریاض کے ذریعے کہ جی مجھے معاف کر دو, میرا ساتھ دے دو, تحریک عدم اعتماد واپس لے لو, ہم ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں. اور یہ ملک ریاض نے اس بات کو اون کیا کہ بار بار, بلکہ زرداری صاحب کو ملک ریاض صاحب نے میسیج بھیجا کہ بار بار میسیج کر رہے ہیں, کیا کہوں میں اس کو. تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی بس کھیل ختم ہو گیا, اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور باہر کہتے تھے کہ آصف زرداری میری بندوق کی شست پر ہے. یہ باتیں کرتے تھے نا, ایکسپرٹ ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے. اچھا جی, اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی. وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے. بشرا بی بی نے بنی گالا میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا. انعام شاہ, وہ جو انعام جو توشہ خانہ والا جس کی ریکارڈنگ تھی, آڈیو ریکارڈ آئی تھی, آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کے ساتھ, جس میں بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی ملٹری سیکٹری تو ہم پر اعتماد کر کے توشہ خانہ سے چیزیں بھیجتے ہیں, آپ تصویریں کیوں بنوا رہے ہیں, یہ وہ والے نام. اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا. توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری کی مالیت کا تخمینہ لگوایا. توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا. نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو عمر تھا, عمر ظہور, جس نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آ کر کہا تھا کہ جی یہ میں نے خریدی ہے, عمران خان صاحب شہزاد اکبر نے رابطہ کیا تھا اور فراغ گوگی میرے پاس لے کر آئی تھی, اور میں نے ان کو پیمنٹ جو کرنی تھی انہوں نے کہا نہیں کیش پیمنٹ کریں ہمیں. تو یہ اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں شاہ زیب خانزادہ پر, عمر ظہور پر مقدمہ کروں گا دبئی میں. ایک نوٹس بھیجا اس کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور اس کے بعد خاموش ہو گئے. کوئی مقدمہ نہیں کیا, کوئی کیس نہیں کریں گے عمران خان صاحب. جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی. فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا, لیکن اس کے باوجود سے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا. پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کریں گے تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. اچھا, اب قاضی فائزہ صاحب, سپریم کورٹ قاضی فائزی صاحب, چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز صاحب کو فیصل آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے, مگر قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ملٹری جیلوں سے لوگوں نے رہائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد رہائی پانا شروع کر دی ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ جو ہیں ان کو کم سزائیں ہو سکتی ہیں, اور جو ابھی تک وہ اگر حوالات میں ہے اور ان کی سزا پوری ہو چکی ہے, اگر فرض کر لیں کسی کو 1 سال سزا ہوتی ہے اور وہ حوالات میں اپنی کاٹ چکے ہیں, تو ملٹری کورٹ کے خلاف جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا وہ اپنا اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ اس کو نا نپٹا دیں, یعنی یہ جو چھوٹی سزائیں والے ہیں ان کو آپ رہا کر دیں. تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے, یہ ہیں روشن دین دیامیری, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی GHQ راولپنڈی کیس میں ملٹری جیل سے قید ہمارے عزیز ادریس بھائی کو آج رہا کر دیا گیا۔ اگر یہ میرے ماموں کے بیٹے کامران کی طرح والا معاملہ نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کا مطلب ہے کہ ہدایات کی روشنی میں جو ملٹری کورٹس میں جو لوگ تھے ان کی رہائی کم سزا جن کی ہو سکتی ہے یا جو بالکل بری ہو سکتے ہیں وہ رہا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری کورٹس اب بڑی سزائیں بھی عید کے بعد دے گی۔ تو جب رہائی آپ تسلیم کر لیتے ہو تو پھر جب سزا ہوگی تو وہ بھی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو آپ ملٹری کورٹ کو تسلیم ہی نہ کریں، لیکن جب رہائی ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ اچھا جی، 18 مارچ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا۔ سادہ یہ پرانی بات انہوں نے کی، اس پہ آ گئے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ جی لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا، اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، بار بار کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا، ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں جو ایسٹ پاکستان میں ہوا، وہ پھر بنگلہ دیش والی بات کر رہے ہیں۔ اب ISI نے ججز کا تقرر کروایا، بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عمران خان کے لیے وہ جو آج بھی پروجیکٹ عمران خان کی باقیات کہا جا رہا ہے نا، آج بھی موجود ہے، تو وہ عمران خان کے لیے کروایا دیتا۔ یہ مطلب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے لیے، ان کے لیے ہوا تھا، ان کے اگینسٹ نہیں ہوا تھا۔ ISI میں نے ججوں کا جو تقرر کروایا تھا۔ اچھا جی، سوال ان سے، اچھا آگے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کے آرمی چیف کہتے ہیں بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے محسن نقوی وائسرائے، محسن نقوی صاحب کو بہت ان پر غصہ ہے ان پر۔ اچھا، اگلی جو چیز جو امپورٹنٹ ہے، آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت فوج کے امیج کو خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا، فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی۔ اب فوج کا امیج 2018 کے انتخابات کے بعد ٹکے ٹوکری ہو گیا تھا۔ آج بھی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے فوج کا امیج کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو امیج تھا وہ اب یہ ہے کہ اب عمران خان کو لگتا ہے کہ جی امیج خراب ہے تو امیج خراب ہے، فوج کا امیج تو اس وقت بھی خراب تھا۔ PDM کی تحریک اٹھی، نام لیے گئے جلسوں میں، اور مطلب برا حال ہوا تھا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں میں اس لیے خراب ہوا کہ جب سے یہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ملے، ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا کہ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا۔ اب جو کچھ ان کو ISI نے بتایا نا، وہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف وہ مان کر بیٹھ گئے۔ بھائی اسی ISI نے آرمی چیف جو آج کے بنے ہوئے عاصم منیر، انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی آپ کی اہلیہ جو ہے بشرا بی بی وہ کرپشن کر رہی ہیں، اس کو تو آپ نے ہٹوا دیا تھا عہدے سے۔ تو اگر ISI کی بات آپ نے سچ مان لی تھی آصف زرداری اور نواز شریف کے کیس میں، تو بشرا بی بی کے کیس میں سچ کیوں نہیں مانی آپ نے؟ کیوں ہٹا دیا عاصم منیر کو؟ اچھا جی، آگے ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ عاصم منیر کی تقرر سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں۔ میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام بھیجا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ تو بھائی غلامی قبول نہ کرو نا، پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ پیغام بھیج رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے سیاست میں مداخلت کرو، سیدھی بات ہے۔ اب کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہو، میں نے پیغام دیا تھا، تو تب جلسوں میں کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کا نا۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک سائڈ پر کھڑے ہونے والے انسان نہیں ہے، روزانہ موقف بدلتے ہیں، روزانہ بیان بدلتے ہیں، لیکن لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ جسٹس قاضی فائزہ سے انصاف کی امید ہے، اس پر انہوں نے خاموش رہے، انہوں نے کہا کہ جی قوم دیکھ رہی ہے۔ اور پھر مجھے غدار بنایا گیا، مجھے پھنسایا گیا۔ محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر وغیرہ ان کی باتیں وہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں باجوہ صاحب نے میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اپنا۔ اچھا، آگے کچھ وہی باتیں ہیں بنگلہ دیش والی، اور کہتے ہیں جی PTI تگڑی جماعت ہے، آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں۔ جو امپورٹنٹ چیزیں اب جو 2 آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک یہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے سوال تھا، تو انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں، ایشو پاکستان کا ہے، مجھے قائل کریں، موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل آزاد نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ پہلے کہتے تھے کہ میں آرمی چیف کے ساتھ بیٹھوں گا، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اب کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں۔
تو میں نے کہا تھا گرمی آئے گی نا تو آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائیں گے نا، لگ پتہ جائے گا۔ اچھا آگے جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہاں بشریٰ بی بی کو کہتے ہیں انڈوسکوپی کروا لیں، بشریٰ بی بی کا نہیں ہوا، ایسے تو معلوم نہیں ہوتا، تو زہر والی بات پر وہ قائم ہے کہ جی بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا، حالانکہ ڈاکٹر جو عمران خان نے بھیجا تھا وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں زہر نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا جی انہوں نے سوال ہوا کہ جی بشریٰ بی بی نے الزام لگایا ہے کہ آرمی چیف پر الزام لگایا، اگر ٹیسٹ کلیئر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا اور مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا، کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے، 100% ٹھیک۔ عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی کہ عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، لانگ مارچ تک پھڑکا مارا، نادرا سے ڈیٹا تک لے مارا کہ کسی دوست ملک کو بتائیں کہ جناب یہ تو فلاں مسلک سے ان کا تعلق ہے، آپ ان کو آرمی چیف بننے سے روکیں، لانگ مارچ کر دیا، جلسے کیے، پوری تحریک چلائی۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، شہزاد اکبر، وہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ، تو پتہ نہیں ریفرنسز، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ کا پلان تھا، دونوں چیف بن گئے، وہ چیف جسٹس بن گئے، وہ آرمی چیف بن گئے۔ اب یہ پیٹ رہے بیٹھے سر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کم از کم جو آرمی چیف ہیں ان کو ان کے کرتوتوں کا سارا پتہ ہے کہ کس کس طرح کے آدمی ہیں۔ اچھا جی باقی باتیں جو ہیں وہ 6 ججز کے خط سلام پیش کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک سوال ہوا ان سے کہ جی بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان کو امریکن ایجنٹ سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل پارٹی کے اندر ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشریٰ بی بی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا عمران خان صاحب کی، یہ شکست خوردہ ایک شخص کی باتیں ہیں جس کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ بھائی کوئی ان سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آصف زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ جناب یہ پی ٹی آئی والے یا جو 9 مئی میں ملوث لوگ یا جو اداروں کو بدنام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، تو ریاست کا اعلان تھا، تو ریاست کے اس اور آرمی چیف سے ملاقات میں کہا، تو ریاست کے اس اعلان کے بعد اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا میں تو بیٹھنے کو تیار ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، کوئی چاہتا بھی نہیں ان کو انگیج کرے فوجی سائٹ پر۔ سیاسی قوتیں چاہتی تھیں، عمران خان صاحب نے سب کو کر دیا، ٹھکرا دیا، سب مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا شروع میں۔ اب جب پھنسے اب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نکالو یہاں سے، میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔